اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں اور خربوں درود اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو درود پاک سے انعامات کے سلسلے میں بتاؤں گی۔ برار مکرم مولانا احسان الحق صاحب نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ حاصل ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ میں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ ایک دن ایک دوسرے دوست کی جائے اعتکاف میں گیا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھے اور وہاں ایک اور صاحب بیٹھے تھے۔ وہ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے دلائل الخیرات کھولے بڑی محبت اور توجہ سے درود پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو وہ ایسے محب تھے کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ میں چند منٹ وہاں بیٹھ کر واپس اپنی جگہ آ گیا۔ زاں بعد جب وہ دوست ملے جن کی جائے اعتکاف میں گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کی اعتکاف کی جگہ میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے؟ فرمایا، وہ بڑے عجیب آدمی ہیں۔ اس دوست نے ان صاحب کی بات سنائی۔ فرمایا، وہ ہیں جن کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ سندھ سے ایک پیر صاحب یہاں آئے تھے۔ وہ طبیب بھی تھے۔ انہوں نے کسی وزیر کے ایک مریض کا علاج کیا۔ وہ تندرست ہو گیا۔ اس کے سبب پیر صاحب کا وقار بن گیا اور ان کو اختیار مل گیا کہ اتنے بڑے اقامے سعودی عرب میں رہنے کی اجازت نامے کو اقامہ کہتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب موصوف نے اپنے ملک کے ان لوگوں کی فہرست بنانا شروع کی جن کے پاس اقامہ نہیں تھا، اور اس درود پاک پڑھنے والے سے بھی پوچھا، کیا آپ اقامہ بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، اگر اقامہ مل جائے تو غنیمت ہے۔ پیر صاحب نے اس کا نام لکھ لیا، لیکن اگلے دن یہ پیر صاحب کو وہ شخص تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ مل گئے تو کہنے لگا، پیر صاحب، میرا نام لسٹ میں سے خارج کر دیجئے۔ پیر صاحب نے پوچھا، کیوں؟ وہ خاموش رہے اور پیر صاحب نے اصرار کیا تو بتایا کہ رات مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار نے فرمایا، میرے عزیز، تجھے اقامہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میں نے رکھا ہوا ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا، لہٰذا پیر صاحب میرا نام لسٹ میں سے نکال دیجئے۔ کیا قسمت ہے، کیا نصیب ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں مہمان کے طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب کا بھی ایسا نصیب، ایسا مقدر بنا دے، ہمیں بھی مدینے میں مستقل رہنے کا اجازت نامہ مل جائے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، آج بھی وہی کہوں گی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کیجیے نا، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کاش ہم بھی مدینے کے مستقل رہائشی بن جائیں اور ہمیں بھی وہاں پر رہنے کا اجازت نامہ مل جائے اور ہمیں جنت البقیع میں ہمیشہ کے لیے آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔